अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद आरिफ इकराम काजी। मैं इस वक्त मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में और आज एक खूबसूरत व्लॉग, एक खूबसूरत वीडियो, मालूमाती व्लॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए और बानी PTI चेयरमैन इमरान खान के चाहने वालों के लिए उनके साथ कुछ मालूमात शेयर करनी है। और मालूमात ये है कि बानी PTI चेयरमैन इमरान खान ने जो है तो 3 चीज़ें पेशावर भिजवाई हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। एक उन्होंने पौधा भेजा है और दूसरा उन्होंने एक तस्वीर भेजी है और तीसरी जो चीज़ है वो है किताब। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बिलियन ट्री सुनामी यानी कि पूरे पाकिस्तान को सब्ज़दार बनाने के लिए बानी PTI ने काफ़ी जदोजहद की। उन्होंने स्कीम्स शुरू की, पौधे लगाए और अवामी मुहिम शुरू की, जिसके तहत जंगलात और जो पहाड़ी इलाके हैं और शहरी इलाकों में भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाए गए। तो वो अब तक बरकरार है और ये जो आज जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो अभी भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और आवाम को मैसेज देते हैं। वो पौधा मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे कुछ वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उस हवाले से बात करेंगे। ये वो पौधा है जो कि बानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है तो वो भिजवाई है। ये आप देख सकते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर उनका नाम यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है और बाकायदा तौर पर इसको पानी दिया जाता है, इसका ख्याल रखा जाता है। सामने बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है और ये चौक है, तो इस चौक में ये पौधा लगाया गया है। ये सामने PTI का कैंप भी लगा हुआ है। जो यहाँ पे कारकुनान है, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर डेली बेसिस पे आते हैं और यहाँ पे इसको पानी भी देते हैं और पौधे का ख़ास ख्याल भी रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ वर्कर्स मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे इस पौधे के हवाले से। जो 3 चीज़ें भिजवाई गई हैं बानी चेयरमैन की जानिब से, उस हवाले से बहुत शुक्रिया। इकराम भाई, क्या कहेंगे आज इस पौधे के हवाले से और बानी PTI जिन्होंने बिलियन ट्री सुनामी शुरू की गई तो उन्होंने एक बार फिर ये पौधा भेजा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, चेयरमैन इमरान खान हमेशा जो भी कदम उठाते हैं वो कदम सीधा वही होता है जहाँ ज़रूरत होती है। आजकल दुनिया में आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, पहली हुकूमत पख्तूनख्वा में बनी, बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट हुआ, अभी तक वो प्रोजेक्ट चल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मानती है कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो किया, फिर मरकज़ में हमने जो किया। खान साहब 2 साल से जेल में हैं, उसके बावजूद वो पख्तूनख्वा में आज उन्होंने ये जो पौधा भेजा, अपनी किताब भेजी जो उन्होंने पढ़ी, एक तस्वीर उनकी आई है, ये पख्तूनख्वा के लिए एक तोहफा है। ये खान साहब का वो विजन है कि हमने सरसब्ज़ शादाब पख्तूनख्वा बनाना है, पाकिस्तान बनाना है। तो हम मशकूर हैं खान साहब के, हमेशा उन्होंने पख्तूनख्वा को प्यार दिया है और पख्तूनख्वा ने उससे बढ़कर प्यार दिया है। ये थे इकराम कटाना जो कि सोशल मीडिया हेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ पे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जो बात करने का आपने मौका दिया और आपके तवासत से पूरी दुनिया को हमने पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान ने यहाँ के बीके ये जो तोहफे भेजे हैं ये हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमारी हिम्मत पसपा ना पड़ जाए इसके लिए भेजे हैं। और इमरान खान को पौधे पसंद है, उनको सरसब्ज़ पाकिस्तान पसंद है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे जो आरिफ मरवत साहब जिन्होंने यहाँ रिहाई कैंप लगाया हुआ है पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 50 दिनों से, तो ये उनको इमरान खान साहब के खुसूसी मेहमान आए थे तो उन्होंने एक ये पौधा और एक किताब ख्वाब कहानी और एक इमरान खान की पिक्चर ये गिफ्ट की है। तो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इमरान खान के विज़न को पसंद करती है और इंशाअल्लाह उसके विज़न को कामयाब करेंगे। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये थे इनकी बातें आपने सुन ली है। यहाँ पे और भी कारकुनान जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बैठे हुए हैं। हम आपके साथ जो मज़ीद 2 चीज़ें हैं, एक तस्वीर है और एक किताब है, उसके हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं जो खान साहब की रिहाई के लिए जो कैंप लगा है पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने,
تو اس میں موجود ہوں. کافی دن ہو گئے کہ یہ کیمپ لگا ہوا ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں پی ٹی آئی ورکرز رہنما آتے ہیں اور اپنی حاضری لگاتے ہیں اور کیمپ کا حصہ بنتے ہیں. تو اس کیمپ میں وہ 3 جو خصوصی گفٹس ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. ایک تو پودا تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب دوسری چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتاب جو کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے تو ان کا گفٹ ہے یہاں پہ عوام کے لیے, یہاں پہ ورکرز کے لیے. اور تیسرا جو گفٹ ہے وہ ہے تصویر, بانی چیئرمین کی جو تصویر ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو ہے تو یہاں پر بھجوائی ہے. خواب کہانی اس کا نام ہے. ڈاکٹر فردوس انور قاضی صاحب نے یہ لکھی ہے, جبکہ یہ کتاب جو ہے تو یہ خان صاحب نے مکمل طور پر پڑھی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ گفٹ جو ہے تو عوام کو بھیجی ہے, یہاں پر جو کارکنان ہیں ان کو. تو یہ کتاب تو یہاں پر پہنچ گئی ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی ہے. تو ان سے تاثرات جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ اس دن آئے تھے ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کے جو پرائیویٹ سیکٹری ہیں اور بنی گالا اور زمان پارک جو دونوں گھر ہیں ان کے ایڈمن ہیں رضا گنڈا پور صاحب, وہ آئے تھے اور یہاں پہ کارکنان کی حوصلہ افزائی بھی کی. ایک پودا لے کے آئے تھے. خان صاحب چونکہ یہ بلین ٹری سونامی شروع کیا تھا تو اسی مقصد کے لیے شروع کیا تھا کہ یہ گلوبل وارمنگ جو شروع ہے, جو ابھی موسم جو گرمی ہے, گرمی سے پہلے گرمی بن گئی ہے, تو اس وجہ سے یہ درخت اگانا ان کا ایک بہت ہی مطلب ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. تو پودا آیا تھا. پودا تو آپ نے دکھا دیا کہ وہ پھر یہ کتاب خان صاحب نے جیل میں پڑھی ہے تو وہ ادھر سے مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ خان کی لائبریری جو ہے وہاں سے لے کے آیا. اور یہ تصویر بھی وہاں خان کے گھر کی ہے, وہاں پہ لگی ہوئی تھی, وہ یہ لے کے آیا کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ خان صاحب کے لیے آپ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو خان صاحب کی طرف سے مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے تو کارکنان نے جوش و جذبے کا اظہار بھی کیا. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اچھا, اس کیمپ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. یہ کیمپ کم سے جاری ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ آج 54 ڈیز کمپلیٹ ہونے کے ہیں, مطلب 54th ڈے ہے. اور اس کیمپ کا مقصد عمران خان, بشرا بی بی اور جتنے بھی ہمارے کارکنان ناحق اور قائدین ناحق جیلوں میں ہیں, چاہے ملٹری جیلوں میں ہیں چاہے سول جیلوں میں ہیں, ان کے لیے مؤثر آواز اٹھانا اور منظم جدوجہد کرنا. یہ 28 فروری کو لگا تھا, رمضان سے 2 دن پہلے. اور رمضان میں بھی یہاں پہ سحریاں افطاریاں ہوتی رہی, کارکنان یہاں پہ آتے رہے اور لیڈرشپ بھی آتی رہی. تو الحمدللہ کیمپ کامیابی سے جاری ہے اور آج ہر کسی کے زبان پہ یہی آواز ہے, کیونکہ 26 نومبر کے بعد انہوں نے جو ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے اوپر ظلم کیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, کارکنان کو لاٹھی چارج کیا, زخمی کیا, تو لوگ خوف کا شکار تھے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور یہاں پہ بیٹھ گئے اور یہاں پہ یہی آواز بار بار لوگوں میں جاتی رہی عمران خان کی رہائی کی. آج اور یہ کیمپ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خان کی رہائی نہیں ہو جاتی. اگر ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے آگے کی کا جو لا عمل ہے وہ ملتا ہے, یہ کیمپ اسی جگہ پہ برقرار رہے گا. ہم آگے بڑھیں گے. جو ہمارے یہاں پہ, کیونکہ ہم نے رجسٹریشن کیا ہزاروں لوگوں کی یہاں پہ جانثار بنیادی طور پر جانثاران ہے. عمران خان یہ تنظیم نہیں ہے, یہ جانثار جان قربان کرنے والے کو, حقیقی جو کارکن ہوتا ہے عمران خان کا سچا سپاہی, اس کو جانثار کہتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے, مدر پارٹی کا, لیبر ونگ کا بھی ہے, ویمن ونگ کے بھی ہیں, ڈاکٹرز ونگ, اور جتنے بھی ہمارے آئی ایس ایف ہے, یوتھ ہے, اور مائنارٹی ونگ, جتنے بھی ہمارے ونگز ہیں ان سب کے مطلب ہے کہ یہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے. تو یہ جانثاران کا نام بنی گالا میں جب ہم نے کیمپنگ کی, حفاظتی کیمپس جو لگے تھے اس وقت کی, کیونکہ وہاں پہ ایک کنفلکٹ آ رہا تھا کہ کوئی آئی ایس ایف کا بینر لگا رہا تھا, کوئی یوتھ کا بینر لگا رہا تھا, تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سے تو تضاد بڑھے گا. اتفاق و اتحاد کے لیے ہم نے صرف جانثاران عمران خان کا نام دیا. پھر زمان پارک گئے. اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں پہ صرف عمران خان کی تصویر بمائے مقصد کے لگی ہوتی ہے, اور
اس میں نہ میری تصویر ہے کیونکہ میں چلا رہا ہوں، لیکن سربراہی بھی میری ہے، سارا مطلب ہے کہ اپنے سے مینیج بھی کر رہا ہوں، لیکن تصویر ابھی تک نہیں ہے۔ اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ عمران خان کی رہائی صحیح معنوں میں ہم کوشش کریں، لیڈرشپ کو بھی اس پہ قائل کریں، اور جتنے بھی ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، ان کو بھی اس بات پہ قائل کریں کہ سب سے پہلے ہماری ترجیح عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، بعد میں اقتدار، بعد میں عہدے، بعد میں لڑائیاں جتنی بھی ہیں۔ میری آپ کے توسط سے، وساطت سے یہ سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ سب آپسی لڑائیاں چھوڑ کے عمران خان کی رہائی کے لیے متفق اور متحد ہو جائیں۔ جب عمران خان رہا ہوں گے تو ہم اپنی جو آپسی جو اختلاف ہے، جو اصولوں پہ ہے، وہ پھر بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ذاتی اختلاف تو کسی کا حق نہیں بنتا کہ کسی کے ساتھ رکھے، جو اصولاً اختلاف ہوتا ہے، نظریات کا وہ ہوتا ہے، سوچ کا، فکر کا اختلاف ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، جانثار جو ہے تو ان کی جدوجہد جاری رہے گی بانیے چیئرمین، بانیے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو خان صاحب نے یہاں پر تحفہ بھجوایا ہے، اور یہ وہ تصویر ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی، جو خوشخبری تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے چاہنے والے، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ 3 گفٹ یہاں پر بھیجے گئے ہیں، اور یقیناً آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کچھ معلومات بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ تو لازمی آپ اس کیمپ کا بھی وزٹ کیجیے گا، اور یہاں پر جو یہ 3 گفٹ پڑے ہوئے ہیں جو کہ خان صاحب نے بھجوائے ہیں، اس کو بھی دیکھیے گا، اور اس پودے کا بھی ذرا خاص خیال رکھیے گا۔